تعارف کتاب تبصرہ نگار وجیہہ حسان واحدی۔ عنوان کیا ہم زندہ ہیں؟ مصنفہ علیزہ نجف۔ صفحات 240۔ قیمت 399 انڈین روپیز۔ کیا زندگی صرف موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی؟ لیکن اگر زندگی خود موت بن جائے، زندہ ہو کر بھی زندگی کی رنگینیوں کی قدر نہ کر پائیں، زندہ ہو کر بھی ہر روز دل اور احساسات مردہ ہوں، اور اگر فی الواقع نفسیاتی اور روحانی موت برپا ہو جائے تو اس کو زندہ کرنے کے لیے کیا اوزار استعمال کریں؟ یہ سب سوالات جتنے اہم آج کی دنیا میں ہیں اتنے کبھی بھی نہیں تھے۔ علیزہ نجف نے انہی سوالات اور کئی اور مسائل کا بہت اثر انگیز نسخہ اس کتاب کی صورت میں دیا ہے۔ یاد رہے، یہاں موت کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ علیزہ کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہر عمر کے گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ زندہ ہو کر بھی اتنی تاریکی میں ہیں کہ وہاں سے زندگی کی طرف واپسی ناممکن لگتی ہے، لیکن اصلاً ناممکن ہے نہیں۔ یہ تاریکی کئی راستوں سے امنڈ کر ہمیں گھیر سکتی ہے۔ علیزہ نے تفصیل سے ایک ایک نفسیاتی مرض کی وضاحت کی ہے۔ ایک بہت اہم بات جو ہر زیر عنوان نظر آئی وہ یہ کہ کس طرح انسان کی نفسیات کا ہر پہلو، اس کی ذہنی صحت، اس کے بچپن میں والدین کی پرورش، اس کی عزت اور آبرو کی تعظیم، اس کے ارد گرد کے ماحول پر منحصر ہوتا ہے۔ علیزہ نے جہاں نرگزیت میں مبتلا افراد کی تصویر کھینچتے ہوئے اس مرض کی روک تھام کی تجاویز پیش کی ہیں، وہاں اس کے برعکس ٹاکسک پازیٹیوٹی کے گہرے اثرات پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ کیا اقدام لینے چاہیے؟ کہاں سے مدد لیں؟ اکیلے موت جیسی تاریکی میں ان امراض سے لڑنا کوئی بہادری نہیں ہے، مدد لینا ناگزیر ہے۔ مصنفہ نے ہر باب کے شروع میں اس باب کے مسئلے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دنیا کی مشہور شخصیات کا ایک گہرا قول شامل کر کے ایک بہت ہی منفرد اسلوب استعمال کیا ہے۔ مہاتما گاندھی، اوپرا ونفری، سن تزو، نپولین بوناپارٹ وغیرہ چند نام ہیں جن کے اہم اقوال زندگی کو روشن بنانے میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں، جو اس کتاب کا منفرد حصہ ہیں۔ مصنفہ نے ذہنی غربت کے تصور کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے کہ کیسے یہ مرض انسان کے اندر کے پوٹینشل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، کیسے اس کے اثرات نہ صرف اس پر بلکہ آگے آنے والی نسلوں پر بھی منفی اثر ڈال دیتے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے کیوں ہمیں نئی مہارتیں اور کارآمد علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر اس حقیقت پر زور دیا جا سکتا تھا کہ ذہنی غربت حکومت کی طرف سے دستیاب ناکافی سہولیات، تعلیم اور وسائل کی وجہ سے بھی انسان کو گھیرے میں لے سکتی ہیں۔ اس صورت میں انسان کی خود کی کوشش، خود ارادیت اور خود میں نظم و ضبط ڈھونڈنا اور اس کو برقرار رکھنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اسی سے متعلق مصنفہ نے کمفرٹ زون کی قید کے باب میں اس مرض میں بندھے ہوئے انسان کی بالکل صحیح تصویر کھینچی ہے۔ اس معاملے پر فارا گرے کے قول نے مجھ پر گہرا اثر کیا کہ کمفرٹ زون کامیابی کا دشمن ہے۔ یہ باب خاص ان لوگوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے جو زندگی سے مایوس ہیں، مختلف قسم کے نتائج چاہتے ہیں، بڑی کامیابیوں کے حصول کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ چاہنے کے باوجود کوئی تبدیلی آتی نظر میں نہیں۔ سوال بنتا ہے کیوں؟ مصنفہ نے بے چینی، ڈپریشن، ناکامیوں سے نمٹنے کے سمیت کئی حساس موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ وہ اپنی کتاب کا اختتام اپنے لیے خوشی کے حصول، ذہن سازی اور شکر گزاری کے فوائد، روحانی ذہانت کو فروغ دینے کے متاثر کن اور حوصلہ افزا ابواب کے ساتھ کرتی ہے۔ اردو زبان میں خود آگہی کی شاید یہ پہلی کاوش ہے جو پڑھنے والے کو سوچنے پر آمادہ کرتی ہے کہ کیا ہم واقعی زندہ ہیں؟